پچھلے دنوں غامدی صاحب نے ایک آن لائن کوشچن آنسر سیشن کیا ہے، غالباً کوئی شیعہ اینکر تھے ان کے ساتھ. اس میں وہ فدق کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو ڈیمانڈ کی وہ قرآن کے عموم کے اوپر تھی. شاید یہ الفاظ تو انہوں نے نہ بولے ہوں، یہ تو میں بول رہا ہوں. اور حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ تھا، اور یہاں پر مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر سیدہ فاطمہ کو اس فیصلے سے کوئی ریزرویشن ہے تو اس ریزرویشن کی وجہ سے حضرت ابوبکر کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اگر سیدہ فاطمہ ان سے ناراض ہوئی ہیں، ہم نے تو قانون کو فالو کرنا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں پہ غامدی صاحب کو کیوں نہیں یاد آیا کہ سیدہ فاطمہ کا جو مطالبہ تھا وہ تو قرآن کے مطابق تھا. یہاں پہ غامدی صاحب کو قرآن کیوں نہیں یاد آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی قرآن تو پیش نہیں کیا مقابلے پر، انہوں نے تو حدیث پیش کی تھی. میں تو اسے دلیل بنا سکتا ہوں کیونکہ میں تو حدیث کو بھی حجت مانتا ہوں، لیکن غامدی صاحب جس طرح آیت مباہلہ والے معاملے میں یہ موقف اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں لیں گے، تو بھئی یہاں پر معذرت کے ساتھ فار دا سیک آف آرگومنٹ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث سے استدلال لیا، تو غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ پھر قرآن کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن میں تو ایسا کوئی استثناء نہیں آیا کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں تو جنرل وراثت کے احکامات آئے ہیں. اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ احادیث میں ہی آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی ہے. بلکہ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ سلیمان وارث ہوا داؤد کا، اور یہ وہ سارے دلائل ہیں جو اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کو پھر فدق کے مسئلے میں شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اہل سنت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی روح سے ان کا مقدمہ بالکل ون سائڈڈ ہے. کیونکہ غامدی صاحب قرآن کے خلاف جو احادیث ہیں، چاہے وہ خلاف ہوں ان کے ذام میں یا استثناء کے طور پر ہوں، وہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں قرآن سے استدلال کروں گا. تو قرآن کے تحت تو بھئی فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کو ہی ملتا ہے غامدی صاحب کی ڈاکٹرن کے مطابق. رہی ہماری ڈاکٹرن تو ہم قرآن پاک کی آیات میں استثناء احادیث کی روشنی میں مانتے ہیں. ہم دونوں جگہ وہی موقف اڈاپٹ کرتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کے استثناء میں احادیث سے ملتا ہے. چاہے مباہلہ کا مسئلہ ہو، نبی الاسلام کے پاس یہ ڈیسیجن تھا کہ وہ کسے لے کے جاتے کسی نہ لے کے جاتے، تو ہم احادیث کی روشنی میں پنجتن پاک کو سمجھتے ہیں آیت مباہلہ کا مصداق. اور اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوگا، تو وہ قرآن پاک کی آیات میں استثناء تھا. لیکن غامدی صاحب کی ڈاکٹرن میں فدق کے مسئلے میں اہل تشیع کا موقف درست ہے، کیونکہ انہوں نے مباہلے والے مسئلے میں جب اس طرف کیا اپنے موقف کو، تو یہاں پر بھی پھر وہ قرآن سے ذرا استثناء پیش کریں کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو یہ ان کے لیے پھر اب ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو ایڈریس کریں. ان کے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ وہ ان تک یہ بات پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب میرے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، غامدی صاحب سے اس کا مفہوم اور مدعا ہم جانیں گے. سیدنا ابوبکر کی نسبت سے ایک مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال سے پورے کیے جائیں گے، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں. میں اللہ کی قسم آپ کے صدقے میں سے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. پھر سیدنا علی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوبکر، ہم آپ کی فضیلت و مرتبے کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت اور اپنے حق کا ذکر کیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھے اپنی قرابت والوں سے سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. ہم سب یہ پس منظر تو باغ فدق کا ہے، اس پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آتا رہتا ہے. روایت کو سامنے رکھ کے 2-3 سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دین اور شریعت نے وراثت کا کوئی قانون مقرر کیا ہے تو جس طرح ہم عام مسلمان اس کے پابند ہیں تو انبیاء کو بھی ہونا چاہیے. کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا استثناء موجود ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے میراث لینے اور آگے تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ یہ استثناء کیسے پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا ہے تو خبر واحد سے پیدا ہوا ہے؟ خبر واحد تو دین میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں دے سکتی. پہلے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ روایت قرآن میں دیے گئے میراث کے عمومی مطلق قانون کے اندر
ایک تخصیص پیدا کر رہی ہے خبر واحد کے ذریعے؟ سب سے پہلے خود قرآن کا قانون سمجھنا چاہیے. میں نے تو بارہا لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں جو ہدایات سورہ نساء میں دی ہیں ان کے پس منظر کو اور خود ان کے الفاظ کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی وہ باقی سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. پس منظر یہ ہے کہ پہلے سے میراث کی تقسیم کے بارے میں کچھ روایات چلی آ رہی تھی. ان کو قرآن مجید نے معروف سے تعبیر کیا ہے. معروف یعنی سوسائٹی کا دستور، ایک رواج ہے، اس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں. پہلے مرحلے میں تو یہی توجہ دلائی کہ لوگ اس معروف کی اور اس رواج کی پابندی کریں. اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیات 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معروف میں بہت سی چیزیں نزاع کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ میراث ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی میں آپ فیصلے کرتے ہیں، کسی کو کوئی معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہے، بات ہو جائے گی. مرنے کے بعد آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تقسیم ہونا ہے. اس میں پہلا سوال، اور یہ بڑا نازک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حقدار کون ہے. تو حقدار کون ہے کے بارے میں ہم دنیا کی تاریخ میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 قسم کی آرا رہی. ایک لمبے عرصے تک دنیا کے تمدن میں یہ رائے رہی ہے کہ بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، ایک ہی جگہ رہیں گی ساری چیزیں، اور اس طرح جو جائیداد بنی ہے یا جو امپائر وجود میں آیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا. ایسی ہی بہت سی روایات دنیا کے دوسرے علاقوں میں، دوسری تہذیبوں میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے براہ راست اعزاء اس کے حقدار ہیں. براہ راست اعزاء کون ہے؟ میں جب دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو میرے والدین میرے ساتھ پیچھے سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. میں ان کے ہاں پیدا ہوا ہوں. میری اولاد اور میاں اور بیوی کا رشتہ، کیونکہ قانون نے اگرچہ وہ رشتہ بنایا ہے تاہم وہ براہ راست رشتہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہے حقدار. اب اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بہن بھائی اس کی جگہ لے سکتے ہیں. ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا. دنیا کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اس میں بہت کچھ نزاعات رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب براہ راست رشتہ دار ہیں، یعنی بیوی بھی، شوہر بھی، اولاد بھی، والدین بھی. تو ان کے حصے کیسے تقسیم ہوں؟ یعنی کیا اصول ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے. میں اگر والدین کے بارے میں فیصلہ کروں کہ انہیں زیادہ دوں گا تو اولاد کے ماتھے پہ شکن آ سکتی ہے. اولاد کے معاملے میں کہوں تو والدین یہ خیال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی ان میں سے کون اقرب و نفع ہے، یہ اسی سورہ میں انہی آیات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کس کا منفعت کا زیادہ تعلق ہے. اس میں دیکھیے ایک ہی لفظ میں بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا. یعنی میراث کی تقسیم میں حقدار کیسے بنتا ہے؟ منفعت کے تعلق کی بنیاد پر رشتہ داروں سے ایک بالطبع منفعت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے تمہاری میراث میں ان کو وارث بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں منفعت ہی کا قرب و بعد فیصلہ کرے گا کہ کس کا حصہ کم اور کس کا زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک، تو تم فیصلہ نہیں کر سکتے. لا تدرون، یہ فیصلہ پھر میں نے خود فرما دیا. تو اس کو اپنی وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں اب کوئی نزاع نہ ہو. اللہ نے مقرر کر دیا یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے. اولاد نہ ہو تو یہ بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ میاں کا حق ہے. لیکن جب یہ قانون بیان کیا تو یہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کو حق حاصل ہے کہ تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر دو. اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی. جو قدغن فحوائے کلام سے لگ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں
رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے حصوں میں اب تصرف کا حق میرے یا آپ کے پاس نہیں رہا، تو ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میری وصیت ہے، تو اللہ کی وصیت کے مقابل میں تو کوئی وصیت پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے علاوہ اور رشتہ داری کے تعلق کو چھوڑ کر خود ان کی کسی ضرورت، کسی منفعت کے پہلو سے اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو ہر جگہ یہ فرمایا کہ تمہاری وصیت کے بعد، اور اس وصیت کو نکرہ استعمال کیا، جو وصیت تم چاہو کر دو، جتنی چاہے کر دو، کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر سوائے اس ایک پابندی کے۔ یہ قانون ہے، تو اس میں مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی میراث کے بارے میں یہ وصیت کر دیں کہ یہ ساری اللہ کی راہ میں ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے۔ یعنی میں وصیت کروں گا، میں نے ساری اللہ کے راہ میں وصیت کر دی، میں نے 1/3 کر دی، میں نے 2/3 کر دی، جو بچے گا اس میں وارثوں کے حصے ہوں گے۔ اگر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر صرف نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔ یعنی اپنے ایک صحابی کو انہوں نے کہا میں سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے اعزاء اقربا ہیں، ان کو کیوں دوسروں کا محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے، اور یہ فرمایا تھا، بلکہ اسی میں یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں قومی املاک رہنی چاہیے۔ سورہ حشر میں ہے تو اس میں پوری بات بیان کی ہے کہ قومی املاک جیسے زمین ہے، جس طرح زمین کے خزانے ہیں، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کو نجی ملکیت میں دے دو گے تو لکیلا دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا ہوگا پھر کہ یہ تمہارے اغنیاء ہی میں گردش کرتے رہیں گے۔ یعنی نجی ملکیت پہ دے دو گے تو تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور انہی کے ہاتھوں میں جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنی ہونے کے مواقع پیدا کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے کچھ قوانین اور اصول چل رہے ہیں، تو ان کو قومی املاک رکھا جائے۔ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ اس میں اپنے اخراجات بھی پورے کریں، اپنے اعزاء اقربا کے اخراجات بھی پورے کریں۔ تو اس کے بارے میں اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سیدنا صدیق نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ان کو قومی املاک کی حیثیت دی اور ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو حضور نے اپنے لیے کیا تھا، صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن کے زاویے سے دیکھیے اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے سامنے رکھ کر رائے قائم کیجیے، تب بھی سیدنا صدیق ہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر میراث کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں تب بھی قرآن کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک اگر آدمی جذبات یا تعصبات میں مبتلا نہ ہو تو استدلال کی بنیاد پر تو سیدنا صدیق کی رائے پر کوئی ادنیٰ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب کچھ ضمنی توضیحی سوالات ہیں اسی سے متعلق، وہ بھی رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد ہے، ظاہری بات ہے اس قضیے کے اندر تو اولاد فریق کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اس وصیت سے خود اولاد کیسے ناواقف ہے، اور باہر سے ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی
یہ ہمیں رسول اللہ کی وصیت ہے. تو وصیت تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اعزاء اس وصیت سے واقف ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اس معاملے میں اولاد کے پاس چونکہ کچھ نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ بات آئی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو بچوں کو پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی بنسبت باہر والوں کے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر مسجد میں، کسی خطبے میں، کسی موقع پر فرمائی ہوگی، وہ بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سقیفہ بنی ساعدہ میں سامنے آئی. رسالت مآب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی ہے، ایک قریش کی ہے. میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، لیکن انصار اس کو بھول بیٹھے. وہاں پر باقاعدہ مجلس منعقد ہوئی، تقریریں ہونا شروع ہو گئیں. سیدنا صدیق نے ہی یاد دلایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ لقد علمت یا سعد، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا. تو اس وقت پھر ان کو یاد آ گیا، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز کہی گئی تھی لیکن وہ ذہن میں نہیں رہی، توجہ نہیں رہی، یا اس کی کوئی دوسری توجیہ ذہن میں ہے جس توجیہ پر آپ مطمئن ہیں. یعنی وہ بات کسی خاص مال کے بارے میں فرمائی گئی تھی، اس کے بارے میں نہیں فرمائی گئی تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر سیدہ نے یہ خیال کیا ہو ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. وہ کون سا معاملہ ہے جس میں دو آراء نہیں ہو جاتی، استدلال کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. تو سیدنا صدیق کا استدلال انتہائی قوی ہے. اس وجہ سے معاملہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیوں غلط فہمی ہوئی، یہ اگر نہ بھی ہماری سمجھ میں آئے تو آخر اس میں اتنا زیادہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سب ہوتا ہے اکثر کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی ایک فریق کو بھی بات کہہ دی جاتی ہے کہ میرے بعد اس طرح معاملات کرنا. اولاد کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد آتی ہیں. اچھا ہم سب، تھوڑا نازک سوال ہے لیکن ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو آپ نے موقف پیش کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں وصیت کے بارے میں، جو حق آپ نے بتایا میراث کے قانون میں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، آپ جب ان کو وصیت کرتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وصیت یہ کرتے ہیں کہ سارا مال مت کرو. بھائی اولاد کا بھی ظاہری بات ہے حق ہے، ایک تہائی زیادہ سے زیادہ آپ نے کہہ دیا، اجازت دے دی، تلقین کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تلقین دوسروں کو کی گئی ہے اس کو بطریقہ اولا خود پیغمبر کو عمل درآمد کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے اس کی بھی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس سچویشن میں اولاد وہ حق منوانے کے لیے سامنے بھی آ گئی ہے. گویا تقاضا فطری طور پر موجود تھا، پیدا ہوا، ضرورت سامنے آ گئی. تو جو نصیحت دوسروں کو کی گئی پیغمبر کی جانب سے، آپ کے موقف کو اگر تسلیم کر لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود پیغمبر نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے رسول اللہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا حصہ دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی دیتا رہوں گا. یہ قومی املاک ہے، رہیں گی، اس لیے محرومی کا تو وہ فیصلہ نہیں. رسول اللہ کو پتہ تھا مال فیض تو چل ہی رہا ہے کہ اسی لیے یہ تو ان کو معلوم تھا، رسول اللہ کو بھی معلوم تھا. سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ جس طرح تمہاری کفالت کرتے تھے، جس طرح تمہیں اس میں سے کوئی مال دیتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، کوئی میراث ہوتی تو اس میں ان کا حصہ بھی تھا. اسی طریقے سے آپ کے چچا تھے، کیونکہ بیٹی ہی ہے تو بیٹی کو تو اگر میراث بھی تقسیم کی جائے گی تو قانون کے مطابق آدھا ہی ملنا ہے نا، باقی آدھا تو باقی اجزاء کی طرف جانا ہے. تو انہوں نے اس موقع پر جس طرح آپ نے روایت پڑھی ہے پوری وضاحت کر دی ہے کہ وہ حصے ایسے ہی ملتے رہیں گے، اور یہی ہوا. یعنی پوری کفالت ہوتی رہی، اسی طرح سے ملتے رہے، اور اس کے بعد بندوبست بھی ایک موقع کے اوپر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ آپ خود دیکھ لیا کریں ان معاملات کو. وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ قومی املاک ہے. ان میں جس کے لیے رسول اللہ نے جو طریقہ طے کیا ہے میں اس کو ویسے ہی جاری رکھوں گا، لیکن یہ رہیں گی قومی املاک، یہ کسی کے ملکیت میں نہیں دی جا سکتی. تو یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی. بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب، یہ جو ایک غلط فہمی عام طور پہ پیدا کی جاتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے پس منظر میں سیدنا ابوبکر کے بارے میں کچھ اور تصورات موجود ہیں. یہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں، اور پورا کا پورا ہمارے ہاں جو مسئلہ امامت پیدا ہوا ہے اس میں سیدنا علی کے ساتھ صحابہ اکرام کے جو مد مقابل چیزیں اور کشمکش دکھائی جاتی ہے، اس پس منظر میں سچویشن کو سمجھیں تو بڑی قصہ کہانیاں لوگوں نے بنا لی کہ محرومی کی داستانیں، اور پھر ظلم، اور پھر جنازے میں شرکت، عدم شرکت، وہ تو واعظین کے قصے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ایک چیز جو تھوڑا سا تردد پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ
پیغمبر کے گھر والے ہیں اور پیغمبر کے گھر والے اگر کوئی مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کی غیر معمولی قربانیاں بھی ہیں، تو قومی املاک کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے اور باقی صحابہ کو بھی دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، جو حصے ملتے تھے کچھ تقسیم بھی ہوتے تھے. تو جس طرح کی ڈیلنگ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے اس میں یہ کہ بالکل قانونی طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھئی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی طریقے سے لے گا، ملکیت نہیں ملے گی. یعنی کوئی احسان کا معاملہ پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ کروں گا لیکن دوں گا صرف وہی جو طے کر کے گئے ہیں. یعنی اتنی اراضی، اتنی فتوحات، اتنی ملکیتیں قومی خزانے میں موجود تھیں تو کچھ اور دینے میں کیا حرج تھا؟ دینے دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ باغ فدق کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. کیا وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ زیر بحث تھا؟ وظائف جس طرح سے باقی لوگوں کو ملتے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کے خاندان کو بھی ملتے تھے. یعنی وظائف تو بہت بڑی مقدار میں دیے جاتے رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں تھے. وہ الگ سے چل رہے تھے. وہ تو الگ سے چل رہے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مطالبہ تھا جس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا یا وظائف نہیں مل رہے تھے. اس میں نہ صرف یہ کہ وظائف ملتے تھے، ان کی آپ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خاندان رسالت ہی کو دیے جاتے تھے. اچھا. اسی طرح اکابر صحابہ، اسی طرح بدری صحابہ، سب کے لیے ان کی خدمات کے لحاظ سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا. یعنی ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی، اس میں سواد عراق کی زمینیں تھیں، وہ تو جو آمدنی تھی سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کے بعد. تو بہت خطیر رقمیں وظائف میں دی جاتی رہی ہیں. بنو امیہ بھی دیتا ہے اسی طریقے سے. تو زیر بحث یہ نہیں تھا. زیر بحث ایک خاص اراضی تھی، خاص باغات تھے جن کو حضور نے اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ایسے ہی خاص رہیں گے، میں ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا اپنی طرف سے، لیکن یہ قومی املاک ہیں اور یہ اسی حیثیت سے رہیں گی. یعنی گویا حکومت کے پاس رہیں گی اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی. یہ بہت سادہ بات ہے. میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں. یہ اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے. آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں. جب آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدلائل یہ رائے ہوگی، مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے. مثال کے طور پر مجھے اگر پورا اطمینان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سیدہ کا استدلال زیادہ صحیح ہے، تب بھی میں یہی خیال کرتا کہ سیدنا صدیق کے خیال میں صورتحال یہ تھی. انہوں نے جو رائے قائم کی وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے قائم کی. وہ استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا. میں نے بارہا اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے پورے موقف پر قائم رہیں. مخالفین کے بارے میں یہ مان لیں کہ ان کی رائے سے یا ان کے مقدمات سے ان کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. یہ سارے جو کچھ بھی اختلافات ہیں یہ اگلے دن بالکل ختم ہو جائیں گے. یعنی اختلافات رہیں گے لیکن مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. یہ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جائیداد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. ایک رائے آپ کی، ایک میری ہے. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی تو نیت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں، یہ رائے رکھتے ہیں. مذہب میں بھی اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، عقائد میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تفسیر میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تو پھر مسلمانوں کے اندر 1000 مدرسہ فکر ہوں کوئی خرابی نہیں ہوتی، پھر وہ مدارس فکر ہی رہتے ہیں. لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر ہم نیت پر حملہ آور ہوتے، محرکات طے کرتے، اس کے پس منظر میں اترنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو دشمن بنا کے غور کرتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشنام ہوتی ہے. پھر وہی آدمی جو اپنی طرف سے پوری صداقت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے غاصب سے کم لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا استدلال قائم رکھیں. اگر آپ کے نزدیک ایک عقیدہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ آپ اس کو درست سمجھ کے اختیار کیے رہیں. دوسرے کا یہ حق مان لیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے اختلاف کر رہا ہے. یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے. اختیار کر لیجئے، مسائل ختم ہو جائیں گے. آراء رہیں گی، اختلافات بھی رہیں گے، لیکن اختلافات کبھی انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں بنائیں گے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ باغ فدق کے حوالے سے جو ایک روایت ہمارے یہاں بخاری میں آتی ہے انبیاء کی وراثت کے باب میں، اس کو ہم نے غامدی صاحب سے جانا۔ اس موضوع پر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا موجود ہے، اس کی آڈیو میں انشاءاللہ لنک ہم یہاں دے دیں گے ہمارے سینٹر کے، اس پہ بھی ہے پورا جو ذخیرہ تاریخ ہے خود۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے اس معاملے کو کیسے دیکھا، کیسے حوالہ جات دیے اور ریاست کا کیا معاملہ رہا آل رسول کے ساتھ، وہ سب کچھ وہاں پر انہوں نے جمع کر دیا۔ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ، مصنف سید ابوالعلا مودودی۔ یہ تحریر مولانا مودودی کی کتاب رسائل و مسائل سے منتخب کی گئی ہے۔ سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا گیا۔ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد بھی تھی کہ اس میں سے میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار، تجارت سب بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھے اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں پر حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کی خبر گیری میں صرف فرمائیں۔ اس کے شواہد ہمیں سورہ انفال کی آیت 41 سے ملتے ہیں۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودی قبیلے بنی نذیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں: اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو کچھ دلوائے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں جس قدر مناسب سمجھے لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور نے مدینہ طیبہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں ذرائع سے جو کچھ حضور کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ کے بعد بھی آپ کی ملک رہے اور آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے
تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہیں رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو یہ حق عطا فرمایا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ کے ہی ذمے تھا۔ ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا ہی تھا کہ آپ اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مندوں قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ کی حیات طیبہ تک باقی رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور نے خود اپنی زندگی میں صاف فرما دیا تھا۔ بخاری، مسلم اور موطا کی روایت کے مطابق میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد سب صدقہ ہے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ بخاری، مسند احمد اور مسلم۔ مزید ایک روایت، اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ اس مال کے متعلق حضور کی یہ ہدایت کچھ خفیہ نہ تھی، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ اکرام ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہی تنہا اس کے راوی نہیں ہیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی ہے۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور کے خلفاء آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ حضور کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار 3 فریق ہو سکتے تھے، ایک حضرت فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے 2 فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائیداد کے متعلق جو حضور کے تصرف میں تھیں اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی اور جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوامر میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی عیال داری کروں گا جن کی عیال داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ بخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی نذیر۔ جب سیدہ اور حضرت عباس سے حضرت ابوبکر کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات اشارتاً یا کنایتاً بھی روایت مذکور نہیں ہے جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کو یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد جناب سیدہ اور حضرت عباس کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوئی تھی۔ خلیفہ برحق نے آخر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا۔ اب رہے گا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجے اور حضور کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ حضرت ابوبکر سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی اور ام ایمن کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں۔ البتہ بلازری اور ابن سعید نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ ام ایمن سے سنی تھی اور انہی کو شہادت میں پیش کیا۔ بخلاف اس کے بلازری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فدق دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی اور ام ایمن کو شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی روح سے ام ایمن اور رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو بھی۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت باعتبار روایت۔ اب کوئی قانونی حیثیت سے دیکھے تو حضور کا یہ فعل تو ہبہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا حضور نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کرنا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد جس کو دی گئی اس کو مل جائے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضور خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ لا وصیت لوارث، اب ترکے کی تقسیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی۔ علاوہ بری ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تو وہ صریحاً قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن مجید کی روح سے یا تو 2 مردوں کی شہادت معتبر ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت۔ جناب سیدہ اگر یہ قصہ درست مانا جائے صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی لائی ہے، اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر 2 سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباس اور حضرت علی نے ان کے سامنے رسول اللہ کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر اور فدق کو مستثنیٰ کر کے مدینہ جانے والی جائیداد دونوں صاحبوں کو تولیت میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی مصارف میں صرف کریں گے جن میں حضور اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اس جائیداد کے انتظام پر نزاع واقع ہو گئی اور اس قبضے کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت مفصل قصہ مالک بن اوس
بن حدثان کے حوالے سے تمام معتبر کتب حدیث میں روایت ہوا ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، ان کے حاجب نے آ کر عرض کی کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص حاضری کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمر کے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس کے اپنے بھتیجے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مقدمے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے حاضرین نے کہا، واقعی امیر المومنین، ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا ہے، آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھہریے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ چاروں صاحبوں نے کہا، ہاں، حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، جی ہاں، واقعی حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول کو وہ مخصوص اختیارات عطا فرمائے تھے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائے تھے۔ پھر سورہ حشر کی آیت آخر تک تلاوت کر کے حضرت عمر نے فرمایا، اس آیت کی روح سے یہ اموال فے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر خدا کی قسم حضور نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی، بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 3 جائیدادیں مدینہ، فدق اور خیبر والی بچ گئیں۔ ان جائیدادوں میں حضور نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہی حضور کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں صاحبوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح رسول اللہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابو بکر بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اٹھا لیا اور میں ان کا ولی ہوا۔ میں نے اپنی امارت کے پہلے 2 سال تک اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول کریم اور ابو بکر کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے میں بھی اس میں سچا اور تابع حق تھا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے اس جائیداد کے بارے میں گفتگو کی۔ اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس، آپ نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی میراث طلب کی، اور اے علی، آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ میں نے آپ سے کہا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہماری وراثت صدقہ ہے، لہذا اگر آپ چاہتے تو میں اس شرط پر یہ جائیداد آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر عمل کرتے تھے، اور خلیفہ رسول ہونے کے بعد سے عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کیجیے۔ پھر حضرت عمر نے چاروں صاحبوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیوں حضرات، میں نے اسی شرط پر یہ جائیداد ان دونوں اصحاب کے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔
پھر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی اسی طرح خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائیداد کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے فیصلہ مختلف کروں؟ اس خدا کی قسم جس کے اس حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جائیداد میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ بخاری کتاب فرض الخمس۔ یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں پیش آئی، اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے قائم کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ ظلم تھا یا عدل اور حق۔ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی کے بعد میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ کے اہل و عیال اور قرابت داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے بدرجہ زیادہ ان حضرات کی خدمت کی، ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا، اور جو وظائف ان کے لیے جاری کیے وہ خیبر اور فدق اور مدینہ طیبہ کی جائیدادوں کے محاصر سے کہیں بڑھ کر تھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس جائیداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ ہی رہنے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علی کے لیے اپنے زمانہ اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے نا کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی فعل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے۔